ایک دن نہ میں کسی بھی جگہ پہ مجبور پڑا ہوا ہوں گا اور میرے ساتھ ایک بہت بڑا ڈھیر ہوگا، جس ڈھیر کے اندر میرا مال ہوگا، میری شہرت ہوگی، دنیا کے تعلقات ہوں گے، میرے رشتہ دار ہوں گے، دنیا سے تعلق رکھنے والی ساری چیزیں اس ڈھیر کے اندر پڑی ہوئی ہوں گی۔ ابھی یہ جو لمحے ہیں اس سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت ہے، تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے کہ میں لیٹا تھا کہیں پہ بھی، یا سفر کر رہا تھا یا کہیں پہ بھی جا رہا تھا کہ اچانک میرے پاؤں کے ناخنوں کے اندر سے، پاؤں سے ایسی ایک سرسراہٹ سی مجھے محسوس ہوئی۔ ایسا لگا کہ کوئی چیز میرے اندر سے کھینچی جا رہی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ جو احساس تھا میرے سارے جسم کے اندر پھیلنے لگا اور میرے حلق تک آ گیا، اور اس حلق تک آنے کے بعد ایسا مرحلہ بھی آیا کہ مجھے لگا کہ میرے اندر سے کوئی چیز کھینچ کر ساری کی ساری ابھی نکال لی جائے گی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی اس چیز کو دیکھ رہی ہیں، اور وہ چیز جو ہے میرے جسم سے نکل کر اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ میں مجبور اور بے بس ہوں، بولنا چاہ رہا ہوں لیکن بول نہیں پا رہا، اور دیکھ بھی رہا ہوں کہ وہ جو چیز میرے جسم سے نکل کر اوپر کی طرف جا رہی ہے، میری آنکھیں اس کا پیچھا کر رہی ہیں، لیکن کوئی ہمت نہیں ہے میرے جسم کے اندر، بے جان سا پڑا ہوا ہوں اور کچھ کر نہیں پا رہا۔ ابھی جب یہ منظر تھا ہی، میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک آنکھیں بند کر دی گئیں، اور میرے جو لب ہیں، منہ ہے، اس کو بھی بند کر دیا گیا۔ میرے منہ کے ارد گرد پٹی باندھ دی گئی۔ مجھے میرے پاؤں کو جوڑ کر آپس میں جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ بھی باندھ دی گئیں۔ اب یہ عجب سا منظر رب العالمین نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، کہ جب یہ جان حلق تک پہنچ جائے گی، انسان کے اندر کی روح کھینچ کھینچ کر جب رگے جان تک آ جائے گی، اور ارد گرد والے لوگ جب دیکھیں گے، خرخراہٹ سنیں گے تو کہیں گے وقیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی اس کا علاج کرنے والا، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی دم کرنے والا آ جائے، ذرا اس کے اوپر دم ہی کر دے، کوئی بھی ہو اس کی جان بچانے والا۔ لیکن جو لیٹا ہوا ہے وہ سمجھ رہا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ میری اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ میرے سارے رشتہ دار، عزیز و اقارب میرے ارد گرد کھڑے ہیں، لیکن اب ان سے جدا ہو کے سفر آخرت شروع ہونے لگا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلیاں آپس میں ملا کے جوڑ دی گئیں، پاؤں کو باندھ دیا گیا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اب سمجھ آنے لگ گئی اس کو کہ اب تیرا سفر جو ہے وہ رب العالمین کی طرف شروع ہونے والا ہے۔ اتنا مجبور ایک دم انسان ہو جائے گا، میں اتنا مجبور ہو جاؤں گا کہ لوگ مجھے اس لکڑی کے تختے کے اوپر لٹائیں گے، میرے جسم کے کپڑوں کو کاٹ کاٹ کے مجھ سے الگ کر دیا جائے گا، جن کپڑوں کو میں بڑی بڑی دیر تک استری کر کے اچھی طرح دھلوا کے ان کو پہنا کرتا، خوشبو لگایا کرتا، میرے جسم سے ہر چیز کو کاٹ کاٹ کے الگ کیا جا رہا ہے۔ ہاتھوں کے اندر انگوٹھی ہے وہ بھی اتار لی گئی، گھڑی ہے تو وہ بھی اتار لی گئی، جیبیں میری خالی کر دی گئیں، ننگا بدن میرا لیٹا ہے اس تختے کے اوپر اور پانی بہایا جا رہا ہے۔ لوگ آج مجھے استنجا بھی کروا رہے ہیں، مجھے وضو بھی کروایا جا رہا ہے، مجھے غسل بھی کروایا جا رہا ہے۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تو بات ہے، سارے ہاتھ پاؤں میرے کام کر رہے تھے، سارے کام میں خود کر سکتا تھا، میں اپنے جسم کے ساتھ کوئی گندگی لگنے نہیں دیتا تھا، میں خود صفائی اپنی کرتا تھا، وضو کرتا تھا، غسل کر لیتا تھا۔ لیکن ابھی اچانک کیا ہو گیا ہے کہ میرے اندر کوئی بھی ایسی طاقت نہیں رہی کہ میں کوئی کام کر سکوں۔ لوگوں نے میرے اوپر پانی بہایا اور اچھی طرح لپیٹ کے ایک خوبصورت چادر کے اندر، سفید کپڑے کے اندر لپیٹ دیا گیا، خوشبوئیں لگا دی گئیں اور اٹھا کے لوگ چل دیے۔ ابھی جنازہ پڑھا جا رہا ہے اور لوگ ہیں کہ جلدی کے اندر ہیں کہ جنازے کا 1 منٹ بھی اوپر نیچے نہ ہو جائے، جلدی جنازہ لے کے آؤ، ابھی اس کا ہم نے جنازہ پڑھنا ہے۔ دنیا کے اور بھی کام ہوتے ہیں، واپس جانا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، دوست عزیز رشتہ دار سارے کھڑے ہیں کہ کب جنازہ ہو جائے اور اس کی ہم تدفین کریں، اٹھا کے قبر کی طرف مجھے لے کے جا رہے ہیں۔ دنیا میں میں نے اگر اپنے رب کو پہچانا تھا تو پھر میں کہوں گا کہ ذرا جلدی کیجئے، مجھے قبر کی طرف جلدی مجھے دفن کر دیجئے۔ لیکن اگر میں نے رب کو دنیا کے اندر نہ پہچانا، اس رب العالمین کی منشا اور مرضی کے مطابق میں نے زندگی بسر نہ کی، تو میں روؤں گا، چیخوں گا، چلاؤں گا، اور ایک کدھر لے کے جا رہے ہو، کہاں پہ لا کے جو ہے، کس طرف مجھے لے کے تم جا رہے ہو، کہاں پہ لا کے مجھے آپ چھوڑنے لگے ہو، میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن کوئی میری آواز کو سنے گا نہیں، ارد گرد کی مخلوقات تو سن رہی ہوں گی، لیکن میری آواز یہ جو لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں یہ نہیں سن پا رہے ہوں گے۔ مجھے اس جگہ پہ جہاں پہ مٹی کا ایک گھر ہے چھوٹا سا، دیواریں پتھر کی بنی ہوئی ہیں، نیچے مٹی ہے اور اوپر بھی پتھر رکھ کے لوگ مٹی ڈالتے جا رہے ہیں۔ اب ایسی جگہ ہے جہاں پہ دنیا کی کوئی آواز نہیں جا رہی، دنیا کا کوئی جو قوت ہے وہاں پہ کام نہیں کر رہی، بس میں الگ تھلگ ہوں، میں ہوں اور میرا رب ہے۔ آسمانوں کے رب کے ساتھ جو ہے وہ میرا رابطہ ہو چکا ہے، اب مجھ سے سوال و جواب پوچھے جائیں گے۔ بتا، تو نے دنیا کی زندگی کے اندر جو تیرا رب تھا، اس رب کے بارے میں تیرے پاس کیا معلومات ہیں؟ کون ہے تیرا رب؟ کس رب کی دنیا کے اندر تو عبادت کرتا رہا، کس کے بتائے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا؟ پھر مجھ سے میرے نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتا تیرا نبی کون ہے، اور تو دنیا کے اندر کس کے بتائے طریقوں کے مطابق چلتا رہا۔ مجھ سے میرے دین کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ وہاں پہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر ان 3 چیزوں کی پہچان میرے پاس تھی، مجھے رب کا بھی پتہ تھا، مجھے اپنے نبی کا بھی پتہ تھا، مجھے اپنے دین کا بھی پتہ تھا، اس کے مطابق اگر میں نے زندگی بسر کی تھی تو میں جواب دے دوں گا۔ اور پھر اوپر سے آواز آئے گی کہ یہ جو بندہ ہے نا، اس کے لیے آپ جنت کا لباس بھی لے آؤ، بستر بھی جنت کا لے آؤ، جنت کی کھڑکی بھی کھول دی جائے گی، وہ جنت کا ایک باغیچہ بن جائے گا۔ لیکن دنیا میں جو میں نے منمانی کی، میں نے نہ تو اللہ کی بات مانی، رسول کی نہ بات مانی، نہ ہی دین اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی میں نے کوشش کی۔ میں کہتا رہا کہ بھائی یہ والا جو جہان ہے یہ میٹھا جہان ہے، آگے جا کے دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو اس جہان کے اندر جا کے دیکھیں گے۔ لیکن وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تو دیکھنے ہی نہیں دیا جا رہا، سوالوں کے جواب تو مجھے نہیں آئے، آنن فانن میرا سارا کچھ وہاں پہ تبدیل ہونے لگا، آگ کا بستر آ گیا، آگ کا لباس آ گیا، وہ تو جہنم کا گڑھا بننے لگ گیا، ادھر سے سانپ آ گئے، ادھر سے بچھو آ گئے، میرے ادھر سے قبر مجھے رگڑ رہی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ دیکھوں تو کس طرف دیکھوں، عذاب ہی عذاب ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی جو دنیا کے اندر میں نے کی ہے، اس نافرمانی کی سزا مجھے مل رہی ہے، اب دیکھنے کی تو فرصت ہی نہیں ہے۔ وویلا انسان وہاں پہ کرنا بھی چاہے گا کہ ربا دنیا کے اندر بھیج دے۔ قرآن پاک کے اندر متعدد آیات ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ انسان تمنا کرے گا، وویلا کرے گا، موت کے وقت بھی اور موت کے بعد کے مراحل کے اندر بھی، آخرت میں بھی انسان کی تمنا ہوگی
کہ ربا تھوڑا سا وقت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، جو کام میں دنیا کے اندر نہیں کر سکا نا وہ کام اس دوبارہ کی جو مہلت ہے اس کے اندر میں کر کے آؤں گا، میں صدقہ کر کے آؤں گا، نیک عمل کر کے آؤں گا، تیرے رسول کے راستے پہ چل کے آؤں گا، لیکن وہاں سے مجھے پیچھے نہیں بھیجا جائے گا۔ پھر اس کے آگے کے جتنے بھی مراحل ہیں، بڑی سختیاں بھی ہوں گی، بہت سارے مراحل ہوں گے کہ انسان اپنی جان کی امان مانگ رہا ہوگا، رب نفسی رب نفسی، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ تو وہاں پہ صرف رب العالمین کی ذات ہی ہوگی انسان کو بچانے والی، کوئی دنیا کا تعلق کام نہیں آئے گا، سفارش کام نہیں آئے گی، جان چھڑائی کام وہاں پہ نہیں آئے گی۔ تو وہاں پہ اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر میری ساری زندگی کے جو کرتوت ہیں، جو اعمال ہیں، میری زبان کے جو بول ہیں، میرے ہاتھوں کے عمل، میرے باقی جسم کے عمل، وہ وہاں پہ پیش کیے جا رہے ہوں گے، اعمال نامہ میرے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ اگر میں نے رب کو پہچانا تو میں کہوں گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، او کائنات والو آؤ نا میرا نامہ اعمال تو پڑھ کے دیکھو نا، میں نے دنیا میں رب کو پہچان کر اپنی زندگی بسر کی تھی، آج دیکھ لو نا میرا اعمال نامہ۔ اگر دوسری صورت ہوئی تو میں کہوں گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش کہ یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا حساب و کتاب کیا ہے، ہائے کاش کہ وہ جو موت ہوتی وہ بس آخری درد ہوتا، جو موت کی سختی میں نے برداشت کی ہے نا، بس وہ آخری درد ہوتا، اس کے بعد میرے درد مٹ جاتے، مجھے کوئی دکھ پریشانی نہ ہوتی، لیکن یہاں پہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اور کتاب کو میں دیکھوں گا تو میں کہوں گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اور کتاب تجھے کیا ہو گیا ہے، تو نے میری کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، میری کوئی بڑی بات بھی نہیں چھوڑی۔ ابھی پھر ایسا منظر ہوگا کہ میزان لگایا جا رہا ہے، میری نیکیاں بھی تولی جا رہی ہیں، میری بدیاں بھی تولی جا رہی ہیں، اور دنیا کے سارے اعمال کا وہاں پہ وزن کیا جا رہا ہے۔ وزن میں اگر میری نیکیاں برابر ہوئیں تو نجات کا پروانہ مل جائے گا، نہیں تو پھر جہنم کی بھڑکتی آگ ہوگی، وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، اتنا اس کے اندر غصہ ہوگا کہ غصے کے عالم میں وہ پھٹنے کے اوپر تیار ہوگی، اور رب العالمین سے مطالبہ کر رہی ہوگی وہ جہنم کہ ربا میرے اندر مجرموں کو ڈال۔ پھر رب العالمین سے مطالبہ کرتی رہے گی حل میں مزید، کیا اور بھی لوگ ہیں جو جہنم کے اندر آنے والے ہیں؟ تو یہ مطالبہ کرتی رہے گی، بہت بڑا گڑھا ہے، بھرنے والا تو ہے نہیں ہے۔ تو وہ جہنم وہاں پہ جوش مار رہی ہے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے نے اس جہنم کو جکڑا ہوا ہے اور وہ زور مار رہی ہے۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے سارے وہ مناظر دیکھ رہا ہوں۔ پھر جو پل صراط ہے وہاں کے اوپر سے مجھے گزرنے کے لیے کہا جائے گا۔ دنیا کے اندر اگر میں نے دین، اسلام، پیارے پیغمبر کا طریقہ، رب العالمین کی پہچان میرے پاس تھی تو میرے پاس تو نور ہوگا، میں دیکھ لوں گا اس راہ کو۔ رب العالمین کی رحمت ہوئی، اس اللہ نے مدد کی تو ہو سکتا ہے بجلی کی رفتار سے گزر جاؤں، ہو سکتا ہے ہوا کی رفتار سے گزر جاؤں، ہو سکتا ہے چل کے گزر جاؤں۔ رب نے اگر چاہا میرے عمل نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے چلوں، گروں، اٹھوں، پھر دوڑوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس پل صراط کے کنڈے مجھے پکڑ کے نیچے اس جلتے تندور کے اندر پھینک دیں۔ رب العالمین کی رحمت پہ منحصر ہے میری ساری زندگی کی کہانی۔ دنیا کے اندر جو بھی میں نے رب کے ساتھ معاملہ رکھا وہی معاملہ تو وہاں پہ کل میرے ساتھ پیش ہونے والا ہے، اور اگر کامیابی ملی تو ادھر کا جو ہے وہ جو جنت ہے، جو دائیں طرف والے لوگ ہیں، السابقون السابقون ہیں، مقربون ہیں، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہاں پہ تو جنت میں ہر طرف موجیں ہی موجیں ہیں، بہاریں ہی بہاریں ہیں، جو کچھ انسان مانگ رہا ہے وہ اس کو مل رہا ہے، جو جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے وہ سامنے پیش کی جا رہی ہے، ہر طرف کی ایک حکمرانی ہے، ہر انسان اپنی اپنی جگہ کا ایک بادشاہ ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو ہر طرح کی نعمتیں بھی دے رہے ہیں، اور پھر رب العالمین کی رضا کا اعلان بھی ہو رہا ہے، پھر رب العالمین اپنے دیدار کا بھی اعلان کریں گے کہ میں تمہیں دیدار بھی کرواؤں گا۔ ساری خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اس طرف، اور
ہر طرف اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کی تسبیح کے ترانے ہیں، سلام سلام کی آوازیں ہیں، ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، اور پھر کبھی رب العالمین کی طرف سے بھی سلام آ رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس جلتے تندور کے اندر چیخیں ہی چیخیں ہیں، غم ہی غم ہے، درد ہی درد ہے، میرا درد مٹ ہی نہیں رہا۔ ایک آگ کا جو آگ ہے ایک چمڑے کو جلا رہی ہے تو دوسرا چمڑا اس کے اوپر چڑھتا جا رہا ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، عذاب کے اندر کچھ کمی نہیں کی جا رہی۔ پینے کے لیے پانی مانگ رہا ہوں تو کھولتا ہوا گرم پانی، پیپ والا پانی، خون ملا ہوا پانی وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور درد ہی درد ہیں، وویلا ہی وویلا ہے، عذابوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے اس جگہ کے اندر۔ تو یہ دو طرح کے مناظر، دو طرح کے منظر جو رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر، پیارے نبی نے اپنی احادیث کے اندر سب کچھ واضح کر کے کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر رب نے اختیار بھی دے دیا کہ یہ دو راستے ہیں تیرے پاس، ان میں سے جو چاہے تو اپنے لیے پسند کر لے، یا تو شکر گزار بندہ بن یا تو رب العالمین کا نافرمان بن، تو تیرے اوپر منحصر ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر تو رب کو پہچان کے گزار یا پھر رب العالمین کی مخالفت کے اندر گزار، مرضی تیری ہے۔ اگر تو دنیا میں رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا تو قیامت والے دن رب العالمین تجھے وہ بادشاہی عطا کرے گا جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، جس سے تیرے روح کو، تیرے جسم کو قرار آئے گا، ایسی بادشاہی ہوگی، اور جو کچھ تو چاہے گا وہ تجھے مل جائے گا۔ لیکن دنیا میں اگر اپنی مرضی کی، رب العالمین کی ایک بھی نہ سنی، نہ حقوق اللہ پورے کیے، نہ حقوق العباد پورے کیے، نہ تیرے معاملات درست ہوئے، زندگی کے اندر کچھ بھی کام جو ہے وہ اگر تیرا رب کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو وہاں پہ پھنس جانا ہے، وہاں پہ پھر نہ تو واپسی کی کوئی راہ ہے، نہ کوئی بچنے کا راستہ ہے، وہاں پہ رب العالمین کی رحمت پہ منحصر ہے سارا کچھ۔ دنیا کے اندر اب رہتے ہوئے بندے اللہ کو پہچان، اس اللہ کی مرضی کو پہچان کہ اللہ رب العالمین جو تیرا رب ہے وہ تجھ سے کیا چاہتا ہے، اور اس نے اپنی ساری چاہت اور جو اس کی مرضی ہے اس نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر اس ساری چیز کو بیان کر دیا ہے، عمل کر کے بھی دکھایا ہے، اس کا نفاذ کر کے بھی دکھایا ہے، جو رب العالمین کی چاہت اور مرضی ہے۔ تو اس کے مطابق اگر تیری میری زندگی ہوئی تو ممکن ہے کہ رب العالمین اپنی رحمت کے اندر ڈام کر رحمت والا معاملہ کرے، اس اللہ سے رحمت کا سوال بھی کرتے ہیں، کچھ چھوٹا موٹا جو عمل ہوتا ہے وہ اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرنی ہے کہ عمل جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو۔ لیکن منمانیاں کیں تو پھر آگے کے جو مراحل ہیں وہ بڑے ہی سخت ہیں۔ یہ کوئی قصے کہانیوں والی بات نہیں ہے، رب تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اگر تجھے یقین آتا نہیں بھی ہے نا تو ایک دن پھر یقین کرنا ہی پڑے گا، لیکن اس وقت کا جو یقین ہوگا وہ تیرے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ ابھی اس دنیا کے اندر یقین کر کے اس کے مطابق عمل کرنا ہے تاکہ اس جہان کے اندر کامیابی، کامرانی مل سکے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہ سکے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔